اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پلیز مہربانی ہو گیا محترم قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، اس کے ساتھ جناب اسحاق ڈار صاحب، جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ہماری بہن مریم نواز شریف صاحبہ، سٹیج پر بیٹھے تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدور، پارٹی کے سینئر نائب صدور، میری بہن لیڈیز ونگ کی صدر اور تمام پاکستان بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے جنرل کونسل کے انتہائی قابل احترام، قابل عزت ممبران، السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ کو اور اپنی طرف سے پورے KPK کی پارٹی کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام آباد میں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2-3 دفعہ ڈیٹ بھی تبدیل ہوا اور پھر بھی آپ تشریف لے آئے اور اتنی جذبے سے اپنے قائد کو سننے اور اپنی وفاداری کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے، تو میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور آپ سب کو ویلکم بھی کہتا ہوں. میں آگے جانے سے پہلے اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پارٹی ابھی ہم سب کی ہے، ہم سب کی عزت ہے اس میں کہ یہ پارٹی قائم دائم ہو. اس نے بیماری کی حالات میں وہی بیرونی ملک بیٹھ کر جس طرح ہماری رہنمائی کی، میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ ادا کرو، اور پورا ٹائم پارٹی کو دے دیا اور دے رہا ہے. تو ہم سب پورے پاکستان کی عوام اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے عوام اس کے مشکور ہے، اور ماشاءاللہ اس کے رہنمائی کے وہی ثمرات آپ دیکھ رہے آ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جو ہمارا وہی خواہش کہ اس پاکستان میں دوبارہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وہی دور آ جائے مسلم لیگ نون کی، اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا اگر اسی طرح جذبے سے آپ سارے کام کریں اور یہ ہمارے رہنمائی کرتے رہے. میں آپ کو کل کے ایونٹ اس نالائق جھوٹے عمران نیازی اور اس کے پورے چوروں کی گروپ پر عدم اعتماد پر پورے پاکستان کو، پوری پارٹی کو، اپنے قائد سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں حیران ہوں کہ وہ جھوٹ کا بادشاہ، وہ بے شرمی میں ایوارڈ حاصل کرنے والا شخص، میں کہتا ہوں اگر کوئی یونیورسٹی ہوتی بے شرمی کا تو اس میں PhD بننا تھا. عمران خان کو وہی سے PhD کی ڈگری حاصل کرتے وہ جھوٹا کہ وہ اس کے بعد کہ وہ سینٹ میں ہار کے لوگوں نے عدم اعتماد کر کے پھر کس شرم سے میں دیکھتا ہوں کہ پھر کہ وہ پیم ہاؤس گئے اور پھر بڑی بڑی باتیں بھی کرتے. کتنی شرم کی بات ہے، اس کے لیے قابل افسوس. اب کہتے ہیں دوبارہ اعتماد کا اونٹ لوں گا. شرم کرو، پھر کیا اعتماد کے اس طرح لوگوں کو لا کر اعتماد کا اونٹ تو آپ کا ہو گیا. لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا. ابھی اگر تھوڑا بہت حیا آپ میں ہو تو آپ کو کل شام ہی کو جانا چاہیے تھا، مگر اسی شخص کی کیا وہی الیکشن کی بات ضمن ہو رہی ہے. میں آگے اپنے صوبے کی کارکردگی حسن اقبال صاحب نے بتایا ہے، ہمارے سیکرٹری جنرل نے وہ پیش بھی کروں گا، مگر ایز اے ہول جو ریزلٹ آیا بھی لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور وہ ڈسکا کے الیکشن کی جو بات ہوتی ہے
آپ وہی چوروں کا سردار نکلے، آپ کے ساتھی ڈاکو اور چور نکلے بکس چوری اور ووٹ چوری میں. پھر کس منہ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ پھر بھی اس ملک کو رول کر رہے؟ شرم آیا کوئی چیز ہے جو اس میں سرے سے ہے ہی نہیں. بات میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. سامنے دیکھ لیا حمزہ شہباز کی تصویر، آپ سب کو مبارک ہو اس کی رہائی، اس کی ریلیز کے، اس کی بالآخر 21 مہینے جیل کاٹنے کے بعد اس کو انصاف ملا. اور میں ساتھ شہباز شریف صاحب کا میں نے ابھی پوچھ لیا، بہت دکھ ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ رات کو اس کو بیماری کی حالت میں دوبارہ جیل شفٹ کیا. تو یہ کب تک رہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا وہ بھی آپ میں ہوگا وہی شخص، اگر میں اس کی بات نہ کروں زیادتی ہوگی، کہ وہ اس ملک کی، اس کا مشن پاکستان کی، پنجاب کی، سب کے لیے سرو کرنا، خدمت کرنا. اور جب ہم اس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے تو 5 منٹ بیٹھ کر بات کرتے اور 5 منٹ اٹھ کر بات کرتے کمر کی درد کی وجہ سے. تو اس کو سیاست کا کیا پڑا ہے؟ تو اسی طرح ظلم اور اس طرح زیادتی. تو میں کہتا ہوں آپ نے پاکستان کی ترقی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. ایک دن آئے گا کہ سب کو آزادی ملے گی. میں اپنے دوسرے دوستوں کو جو یہاں سٹیج پر بیٹھے، شاہد خاقان صاحب، حسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق اس کا بھائی نہیں ہے، اور دوسرے مفتاح کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں جو جیلوں میں، حسن اقبال صاحب کا نام لیا، مریم بی بی خود بھی جیل میں رہی، کیپٹن صاحب کو سامنے دیکھ رہا ہوں جیل میں رہا، ہمارا قائد جیل میں رہا، بالآخر باہر آ گئے. اور مجھے بھی کے پی کے کا کوٹا وکٹمائزیشن کا ملا. میرا 20 سال کا بیٹا جو لندن سے پڑھ کر، اس کو رمضان کی مہینے میں بھی جون میں جیل میں بند کر کے کہ اس کی ذہنی توازن اور سب کو خراب کر دیا، اور میرے خلاف جتنے کیسز بنائے روز بروز. کل بھی میری پیشی اور اس سے ایک دن پہلے پیشی کئی عدالتوں میں. مگر اس کا آخر اس وکٹمائزیشن سے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میرے خلاف تو ایک وزیر کو بھرتی کیا ہے کمیونیکیشن میں، صرف وکٹمائزیشن کا وزیر، کہ صبح جاتے ہیں کہ اس کی کمپنی کے خلاف کیا کیا. مگر میں کہتا ہوں اس سے ہمارے عزائم پس نہیں ہونے اور ہمارے حوصلے بڑھ رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ڈٹ کر پی ملن کا اور نواز شریف کا ساتھ دیتے رہیں گے. اس سے ہم دبتے اور جھکتے نہیں. میں خواجہ آصف صاحب کا نام بھی اگر نلو زیادتی ہے اس کو بھی اس کی سزا دی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہا ہے. میں آگے جا کر حنیف عباسی صاحب بھی بہت ہمارا اچھا ساتھی ہے، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اس کی. میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ حسن اقبال سے نے کہا ہے کہ کم اسی ٹو دی پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. اپنی پرفارمنس کے ساتھ آپ جنرل کونسل سب سے بڑی باڈی ہے، اکاؤنٹیبلٹی طرح حسن اقبال صاحب نے کہا کہ عہدے لینا تو آسان کام ہے، نبھانا بہت مشکل ہے. اس سے خوش نہ ہو جائے کہ میں افلاح بن گئے، وہی دکھا کر ان میں جان ڈالو، اس میں جان ڈالو تب عہدہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنی احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کر لینی چاہیے. ٹائم کم ہے، میں اس لیے اپنے صوبے میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. 2 قسم کی یہ تاریخ جو میرے بھائی نے بات کی، ڈاکٹر طارق نے، پی ڈی ایم کی تاریخ ابھی شروع ہوئی، اور اس جھوٹے نیازی کی تاریخ اس نے 2014 سے پاناما سے شروع کی. اور ہم اسی میں اپنے ساتھیوں کا، ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی دن سے 2014 سے جو پہلا جلسہ ہم نے آمنے سامنے کیا، اور دوسرا سوابی میں جب روڈ بند کیا، اوپر پرویز خٹک اور نیچے نواز شریف کے سپاہی کھڑے تھے، وہی بھی دفاع کر دیا. اس دن سے لے کر آج تک ہم اس تاریخ میں شریک ہیں. ابھی دوسری شکل اختیار کر گئی، ابھی دوسری شکل اختیار کر گئی. تو ایک میں یاد صرف آپ کا شکریہ. اسی دن رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور میں کہا
کہ ان چیزوں کو آپ گن رہے ہیں. میں نے کہا جو ورکروں نے, میں تو اکیلا ایک بندہ ہوں, میں کوئی چیز نہیں, مگر جو ورکروں نے ساتھ دیا اس کو یاد رکھنا چاہیے. میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جو بھی موقع ہے, اگر ہمیں کال کیا ہے کہ جی ٹی روڈ سے میاں صاحب کو جانا ہے, تو ماشاءاللہ وہی ڈی چوک سب کو وہ یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح سمندر آیا. اگر میاں صاحب وہی اور میری بہن مریم آ رہی تھی ایئرپورٹ, آج بھی میرے خلاف دہشت گردی کا پرچہ وہ لاہور ایئرپورٹ میں موجود ہے, وہی سارے توڑ کر بھی ہم وہی پہنچ گئے. کوئی ایونٹ اس طرح نہیں رہا, پی ڈی ایم کا رہا, جل سے رہے, میں اس سے لمبا ٹائم لگے گا, مگر بھرپور کے پی کے ساتھیوں نے ساتھ دیا ہے. میں سب کو داد دیتا ہوں, یہ ایک ہمارا ایک ٹیم ورک ہے, میں اکیلا کچھ ہی نہیں ہوں. میرے جنرل سیکرٹری مرتضیٰ سے شروع کر کے نیچے ایک ورکر تک ہم ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں, اور تب کامیابی ہوتی ہے جو پارٹی کال دیتی ہے. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں, ابھی بات کرنا چاہتا ہوں وہی الیکشن پر, وہی بیلٹ پر. تو دو ضمنی الیکشن, پہلے 2019 میں سوات میں ضمنی الیکشن ہوا, کبھی ہوا نہیں کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کسی پارٹی کی ہو اور سیٹ بھی پی ٹی آئی کا ہو, مگر اللہ تعالیٰ نے احسان ہے کہ وہی ایک ٹیم ورک سے ہم نے ان کو شکست دی. اور پھر آپ جو نوشہرہ کا سیٹ ہے, میں پوری پارٹی کو, اپنے قائد سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں سب کو, حسن بھائی ذرا صبر کرے, میں پورے صوبے کی طرف سے بول رہا ہوں, ذرا سن لے. کام کی بات ہے, کل بھی ہم کام آئیں گے آپ کے, ٹھیک ہے, دوبارہ بھی کہیں گے کہ آئیں گے یہ لوگ, اگر میں ان کی بات نہ کروں پھر نہیں آئیں گے. میں نوشہرہ کی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہی نوشہرہ کا الیکشن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ہم نے کبھی پہلے تاریخ میں نوشہرہ سے سیٹ جیتی بھی نہیں. ان کی حکومتیں بھی دونوں, اور وہی جو نعوذ باللہ کیا کیا دعوے کرتا تھا, جس کو لیڈ کرتا تھا, اور اس کے وہ دعوے. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میں وہ اختیار ولی صاحب بیٹا ہے, اس کی طرح ورکر کو ہم نے سامنے لا کر اور ایک ٹیم بن کے اس کو شکست دی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بیانیہ صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں چل رہا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے بھی چلے گی. جن لوگوں نے اس میں ساتھ دیا اسے ٹیم ورک, میں سب کا مشکور ہوں. میں اسی وجہ سے ڈاکٹر عباد کا نام نہیں لیتا کہ میرا بھائی ہے, مگر اس نے جو کام کیا, ایک مہینہ اس کے ساتھ کمپین سے شروع کر کے ریٹرننگ افسر سے اٹیسٹڈ کاپی لینے تک اس کو ساتھ رہا. میں اس کو بھی داد دیتا ہوں. اور میں اپنی بہن, میں اگر مریم نواز کی ذکر نہ کرو, یہ وہی لیڈر ہمیں ملی ہے کہ اس نے خیبر سے شروع کر کے کراچی تک, گلگت بلتستان تک اور آزاد کشمیر تک نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا, اور وہی پارٹی کا پیغام پہنچایا, اور دلیری سے نوشہرہ میں بھی آ کر آخری فتح میں اس کا بہت بڑا رول رہا. ہمارے ساتھ رات 5-6 گھنٹے بیٹھی رہی, اور وہ زبردست تقریر کے, اور اس کی وجہ سے ممکن ہوا جیت. میں اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں, آپ سارے داد دے دے کہ اس طرح دلیر خاتون, میں نے خود 7 دفعہ موت دیکھی ہے, مجھے احساس ہے کہ آپ کی جان کی پرواہ کیے ہوئے بغیر ہم بار بار اس کو منع کرتے, مگر وہ دلیری سے کارکنوں کے اندر ہوتی ہے. اس کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. میں بات بار بار ایک کہتے ہیں, صرف آخری میں پارٹی کے حوالے سے, آرگنائزیشن اس کے حوالے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, حسن اقبال صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں مسلسل. مگر آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ لیگ پولنگ چھوڑ دیں ایک دوسرے کی. یہ کراچی کی شاہ محمد شاہ نے بات کی, مفتاح سامنے بیٹھے ہیں, میں کراچی کو ذرا جانتا ہوں, اگرچہ میرا انپوٹ مجھ سے وہی کام نہیں لیا وہی بہت پوٹینشل ہے مسلم لیگ کے لیے, مگر اگر آپ ایک ساتھ چلے اور ڈٹ کر چلے تو انشاءاللہ فیوچر وہی مسلم لیگ کی ہوگی. اسی طرح ہر جگہ میں بات مختصر, میں نے لمبی بات کی, باتیں کیے دل سے کیے. اور کل ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, جو سینٹ کا الیکشن ہوا,
मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को दाद देना चाहता हूं कि कायद के हुक्म पर उसने टिकट दिया। हमारे जो भी थे हमने मान लिया कायद का ऑर्डर है, और मुझे ये डर था कि मेरा घर गवर्नर हाउस और सीएम हाउस एक ही जगह पेशावर में, वही देखकर एमपीएच जाते रहे 20-20 करोड़ की डायरेक्टिव लेते थे और साथ बैग लेके 10 करोड़ और 8 करोड़ की लेते थे। मैंने कहा कि मेरे उम्मीदवार को किधर उठे मिलेंगे, और मैं इन पार्लियामेंटेरियन को दाद देता हूं कि मैंने उनको बुला के उन्होंने वही मुझे बहुत मुश्किल से हल्फ कभी कहा सरदार यूसुफ साहब की क़यादत में। उसने कहा ये काम तो कभी हमने किया ही नहीं। मैंने कहा ये इस तरह हमारे कायद की इज्जत और रिस्पेक्ट का सवाल है, और मैं दाद देता हूं कि सबने वही मुस्तरद करके और अपने कायद की ऑर्डर को मान लिया, और 100% जो कैंडिडेट हमारे कायद ने दिया उसको वोट किया। उसकी जिक्र न करो तो बहुत ज्यादती होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। दावत खिताब दे रहा हूं।